امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ پوچھتے تھے راوی سے کہاں سے ہو؟ کوفہ سے. چلو چلو کوفہ سے ہمیں کبھی خیر کی توقع نہیں. ہاں کوفہ بدنام تھا رافضیوں کی وجہ سے، رافضیوں کی وجہ سے جنہوں نے جھوٹی باتیں منسوب کر دی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اسی طرح شرح نخبہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم بن یعقوب جوزجانی امام ہے، جرح تعدیل کے امام ہے. کتاب ان کی بڑی اباطیل ہے اسی موضوع پر. اور ان کے بارے میں حافظ نے کہا ہے کہ لا عبرت بحق ہی الکوفیین. کوفہ والوں کے یہ شیعوں کے بہت خلاف تھے نا، اور ان میں کچھ نسب پایا جاتا تھا. یہ بات حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے ابان بن تغلب کے ترجمے میں، ابان بن تغلب کے ترجمے. اور اسی طرح دیکھیے اسماعیل بن ابان الوراق، منہال بن عمر کا ترجمہ. اسی طرح عبد الرحمن بن یوسف بن خراش ہے، ابن عقدہ ہے. ان دونوں میں لفظ پایا جاتا تھا، ان دونوں میں لفظ پایا جاتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. جبکہ ہمارے ائمہ جرح تعدیل جو ہیں جنہوں نے اس قسم کی علودگی سے بالکل جن کی زندگی پاک، مثال کے طور پر امام علی بن مدینی نے اپنے باپ پر جرح کی کہ میرا باپ ضعیف ہے. اسی طرح جریر بن عبد الحمید نے اپنے بھائی انس بن عبد الحمید پر جرح کی. اسی طرح محمد بن ابی شریح انہوں نے بھی اپنے بھائی حسن پر کیا ہے، حسن پر کی ہے، حسین پر کہ فإنہ کذاب، جھوٹا ہے. اللہ اکبر. ابو روبا کہتے ہیں الحسین کذاب وہو خال امی، میری ماں کا خالو ہے لیکن ہے کذاب. اللہ. محمد بن عمار بن یاسر ان کو طلب کیا مختار نے. اللہ اکبر. اور اسے مجبور کیا کہ تم میری فضیلت میں روایتیں بیان کرو. لیکن انہوں نے اس بات کو قبول نہ کیا تو مختار نے انہیں شہید کر دیا. محمد بن عمار بن یاسر، حضرت عمار بن یاسر نہیں، ان کے بیٹے محمد بن عمار بن یاسر. اللہ اکبر کبیرہ. اب جبکہ اس کے برعکس دیکھیے عبد الغفار بن قاسم ابو مریم الکوفی ہے، اثنا علیہ ابن عقدہ لاجل توافقہما فی البدع. ابن عقدہ بتلایا نا کہ اس میں تشیع پایا جاتا تھا، رافضیت تھی. اور یہ جو عبد الغفار بن قاسم تھا اس میں بھی تشیع پایا جاتا. اس لیے ابن عقدہ نے اس کی جناب طرفداری کی اور اس کو سکھا کہا، تعریف کی.
اور یہ بات کہی ہے ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے القابل میں. اور اسی طرح آپ دیکھیں محمد بن اسحاق الندیم الوراق، اس کا ترجمہ مولوی صاحب ذرا اٹھے نا، لسان 5ویں جلد لائیں. یہ ہے محمد بن اسحاق معروف الندیم، ابن ندیم اس کو معروف ہے، فہرست اس کی معروف کتاب جس کا ترجمہ ہمارے مولانا اسحاق بھٹی صاحب نے بھی کیا. اس کتاب کا ترجمہ انہوں نے کیا اور ثقافت نے غالباً چھاپا تھا. حافظ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ہوا غیر موثوق بہی و مصنفہ المذکور ینادی علی من صفته بالاعتدال والزیغ نسأل اللہ السلامہ علی من صنفہ بالاعتدال، یعنی یہ معتدلی تھا. اور ابزابی نے بھی کہا ہے تاریخ اسلام میں الادیب الشیعی المعتدلی وذکر فی ترجمۃ الشافعی شیئا مختلقا ظاہر الافتراء فمما فی کتابہ من الافتراء ومن عجائبہ انہ وثق عبد المنعم بن ادریس والواقدی واسحاق بن بشیر وغیرهم من الکذابین وتقلم فی محمد بن اسحاق و ابی اسحاق الفزاری وغیرہما من الثقات. یہ چیزیں آتی ہیں. بسم اللہ. تو ان کتابوں سے اندھا دھند اس کی کتاب سے بھی نقل کرنا یہ بھی احتیاط کی ضرورت. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس قسم کے جو راوی ہیں جن پر جرح ہے ان کی باتیں بغیر تائید کے یا کسی اور کے کہنے کے قابل قبول نہیں.